آج ہم اپنی کوالٹیز سنیں گے، اپنی ہی کوالٹیز، لیکن کس کے؟ توریت سے، قرآن سے، اللہ کے محبوب کے زبان سے، موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے، اللہ پاک کے کلام سے۔ جی ہاں، اسی کو لیں گے، کیونکہ عام طور پر ہم کہتے ہیں ہم اچھے ہیں۔ عام طور پہ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم اچھے ہیں۔ یہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا ہم اچھے ہیں۔ ہم اچھے ہیں، مگر کس طرح اچھے ہیں اور کیسے اچھے ہیں، کس کوالٹی کی وجہ سے اچھے ہیں، یہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا۔ تو جس رب نے ہمیں پیدا فرمایا، ہمارا جو پیدا کرنے والا ہے وہ ہمارا رب ہے، اللہ پاک ہے، اور اللہ پاک نے ہمیں پیدا فرمایا اور پھر ہماری خصوصیات بھی بیان کی۔ آئیے ہم سب سے پہلے اللہ پاک کی جو آسمانی کتابیں ہیں، توریت شریف سے ایک میں آپ کو عرض کروں گا۔ ایک کتاب ہے اللہ والوں کی باتیں، اس کے جلد 5 صفحہ نمبر 516 پر لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے مولا، میں نے توریت میں ایک ایسی امت کا ذکر پایا ہے جو سب امتوں میں بہتر ہوگی، لوگوں کو بھلائی کا حکم دے گی اور برائی سے منع کرے گی۔ وہ پہلے اور بعد تمام کتابوں پر ایمان لائے گی، حتیٰ کہ کانے دجال کو قتل کرے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ پاک اس امت کو میری امت بنا دے، اس امت کو میری امت بنا دے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، وہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے مولا، اے میرے پروردگار، میں نے ایک ایسی امت کا تذکرہ پایا ہے، ذکر پایا ہے، جس کے لوگ تیری بڑی حمد و ثنا کریں گے، تیری تسبیح بیان کریں گے، تیری پاکی بیان کریں گے، اور وہ سورج کا بڑا خیال رکھیں گے، سورج کا خیال رکھیں گے، یعنی ان کی نماز، روزے وغیرہ ہمارا سب سورج کے مطابق ہے۔ طلوع، افطار، عید، چاند وغیرہ، اور منصب اور حکومت اور امامت پر فائز ہوں گے۔ جب کسی کام کا ارادہ کریں گے تو کہیں گے انشاءاللہ ہم اس کام کو کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، مولا، اس کو تو میری امت بنا دے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، یہ محمد مجتبیٰ احمد مصطفیٰ کی امت ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ پاک، میں نے توریت میں ایسی امت کا ذکر پایا ہے جن کی دعائیں قبول ہوں گی، جن کی دعائیں قبول ہوں گی، اور ان کے حق میں دعائیں قبول کی جائیں گی، ان کی سفارش قبول ہوگی، ان کے حق میں سفارش قبول کی جائے گی۔ یہ کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، مولا، تو اس کو میری امت بنا دے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، موسیٰ، وہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ کی امت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب کریم، میں نے توریت میں ایسی امت کا ذکر پایا ہے جو بلندی پر چڑھیں گے تو اللہ کی کبریائی بیان کریں گے، اللہ اکبر، اور جب کسی وادی میں اتریں گے تو اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کریں گے، سبحان اللہ۔ ان کے لیے پوری زمین پاک ہوگی، پوری زمین پاک ہوگی، وہ جہاں بھی ہو ساری زمین ان کے لیے قابل نماز ہوگی۔ وہ ناپاکی سے پاکی حاصل کریں گے،
جہاں پانی نہ پائیں گے وہاں مٹی سے پاکی حاصل کریں گے، ان کے لیے ایسا ہوگا جیسے پانی سے اور بروز قیامت وضو کے اثر سے ان کے اعضاء جو ہیں وضو والے وہ چمکتے ہوں گے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ پوری زمین ان کے لیے پاک ہوگی۔ پہلی امتوں میں مسجد کے علاوہ نماز کہیں نہیں ہوتی تھی، نماز صرف مسجد میں ہوتی تھی۔ جب کا نماز کا وقت ہو گیا یو ہیو ٹو گو ان دا مسجد، آپ کو مسجد میں جانا ہے، نماز یہاں نہیں ہوگی، گھر میں نہیں ہوگی، بس اسٹینڈ پر نہیں ہوگی، گراؤنڈ میں نہیں ہوگی، کہیں بھی نہیں ہوگی، نماز کہاں ہوگی؟ مسجد کے اندر۔ اور اللہ پاک نے اس امت پر کرم فرمایا کہ ان کے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا، جہاں چاہے سجدہ کریں، گھر میں سجدہ کریں، یہاں سجدہ کریں، جدھر بھی نماز پڑھیں نماز ہو جائے گی، پوری زمین پاک کر دی گئی۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا ایک ایسی امت ہوگی جن کے لیے پوری زمین پاک ہوگی۔ اچھا، پھر وہ پانی ناپاکی سے پاکی حاصل کریں گے۔ یعنی پہلی امتوں میں اگر کپڑا ناپاک ہو جاتا تھا تو وہ پاک نہیں ہوتا تھا، اسے یا تو کاٹ دیا جاتا تھا یا جلا دیا جاتا تھا، کپڑا پاک پانی سے نہیں ہوتا تھا۔ یہ اس امت کے لیے خصوصیت ہے کہ یہ اگر کپڑا ناپاک ہو جائے اسے پانی سے دھو لیں تو پاک ہو جاتا ہے۔ یہ اس امت کے لیے، پہلی امتوں کے لیے نہیں ہے۔ پھر فرمایا اگر پانی نہ پائیں تو مٹی سے پاکی حاصل کریں تو ایسا ہوگا جیسے پانی سے پاکی حاصل کی، یعنی تیمم کر لیں۔ ان کے لیے خصوصیت ہے، پہلی امت میں نہیں تھا۔ اور قیامت کے دن ان کے جو اعضائے وضو ہیں، جہاں یہ وضو کرتے ہیں، یہ قیامت کے دن چمکتے ہوں گے۔ یہ آپ کے معلومات میں ہوگا کہ قیامت کے دن اندھیرا ہوگا، اندھیرا ہوگا۔ تو فرمایا کہ قیامت کے دن ان کے اعضائے وضو یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس وجہ سے پہچانے جائیں گے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی کا امتی ہے، کہ ان کے وضو کرنے کے اعضاء جو ہیں یہ چمکتی ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ اس کو تو میری امت بنا دے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے رب کریم، میں نے توریت میں ایک ایسی امت کا ذکر پایا ہے کہ جب وہ کوئی نیک کام کرنے کے ارادہ کریں تو ان کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، جب وہ نیکی کر لیں تو ان کی نیکی کو 10 گنا یا 700 گنا تک بڑھا دیا جائے گا، اور اگر وہ گناہ کا ارادہ کریں تو ان کے لیے کچھ نہیں لکھا جائے گا، اگر گناہ کا ارتکاب کر لیں تو صرف ایک گناہ لکھا جائے گا۔ یہ کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا تو اس کو میری امت بنا دے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ یہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توریت میں دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا میں نے ایک امت کا ذکر پایا ہے جو کمزور ہونے کے باوجود بھی کتاب اللہ کے وارث ہوں گے، اور تو نے انہیں چن لیا ہے، ان میں سے کوئی اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہوگا، کوئی درمیانی راہ چلنے والا ہوگا، کوئی نیکیوں میں سبقت لے جانے والا ہوگا، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں پایا جس پر رحم نہیں کیا گیا۔ یہ کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا اسے تو میری امت میں بنا دے، میری امت بنا دے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا موسیٰ یہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توریت میں دیکھا، عرض کیا اے اللہ ان کے مصحف قرآن کتاب اللہ ان کے سینوں میں محفوظ ہوگی۔ یہ اس امت کی کوالٹیاں پہلے کسی امتی کو کوئی کتاب زبانی یاد نہیں ہوتی تھی،
توریت، زبور، انجیل، یہ صرف نبی کو زبانی یاد ہوتی تھی، امتی کو یاد نہیں ہوتی تھی. اور اللہ پاک نے خاص اس امت کے لیے یہ کرم فرمایا کہ امتی کو پوری کتاب اللہ زبانی یاد ہو جاتی. پہلی نہیں تھی، پہلی امتوں کے لیے یہ نہیں تھا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے جب توریت میں دیکھا کہ اللہ ان کے مصاحف، ان کے قرآن، ان کی کتابیں ان کے سینوں میں محفوظ ہوں گی اور وہ اہل جنت کا مختلف رنگوں کا لباس پہنیں گے، فرشتوں کی طرح صرف بنا کر نماز پڑھیں گے، مساجد میں ان کی آوازیں شہد کی مکھی کی طرح ہوں گی، اور جہنم میں ان میں سے وہی شخص داخل ہوگا جو نیکیوں سے اس طرح خالی ہوگا جیسے پتھر درخت کے پتوں سے خالی ہوتا ہے. یہ کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے مولا تو اس کو میری امت بنا دے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اس فضیلت پر تعجب ہونے لگا کہ اتنی فضیلتیں، اتنی کوالٹیز، اتنی کرم نوازیاں امت محمدی پر، تو حضرت موسیٰ علی نبینا والی صلاۃ والسلام کے بارے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے کاش کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ہوتا، ان کا صحابی ہوتا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا. اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رضا کے لیے 9 پارے میں 3 آیات نازل فرمائی، 3 آیتیں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ میں نے تجھے لوگوں میں سے چن لیا، اپنی رسالتوں اور اپنے کلام سے تو لے جو میں نے تجھے عطا کیا ہے اور شکر والوں میں سے ہو. اور ہم نے اس کے لیے تختیوں میں لکھ دی ہر چیز کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل، اور فرمایا موسیٰ اسے مضبوطی سے لے اور اپنی قوم کو حکم دے کہ اس کی اچھی بات اختیار کرے، ان قریب میں تمہیں دکھاؤں گا بے حکموں کا گھر، یعنی نافرمانوں کا گھر. اللہ پاک نے 9 پارے میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 159 میں ارشاد فرمایا اور موسیٰ کی قوم میں سے گروہ ہے جو حق کی راہ بتاتا اور اسی سے انصاف کرتا. یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پوری طرح راضی ہو گئے. ورنہ اللہ پاک نے جو کوالٹیز توریت میں اس امت کی ارشاد فرمائی، موسیٰ علیہ السلام حسرت کرتے، خواہش کرتے تھے کاش یہ میری امت ہو جائے، کاش یہ میری امت ہو جائے. لیکن جب اللہ پاک نے ہر جگہ ارشاد فرمایا کہ یہ احمد مجتبیٰ کی امت ہے، محمد مصطفیٰ کی امت ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر خواہش کی کہ کاش کہ میں ان کا صحابی ہوتا. تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا موسیٰ ہم نے جو تجھے فضیلت دی وہ لے. ہاں یہ ضرور ہے کہ کوئی بھی صحابی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے گا بڑے سے بڑا ولی یہ صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا، اور بڑے سے بڑا صحابی یہ کسی بھی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا. صحابی کبھی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا. تو اللہ پاک نے جو کوالٹیز اس امت کو عطا فرمائی وہ بہت زبردست ہیں. وی آر ویری فارچونیٹ، بڑے خوش قسمت ہیں. اللہ پاک نے جو ہمیں فضیلت عطا فرمائی، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے جو فضیلت عطا فرمائی پہلے نمبر پر فرمائی کہ تم بہتر امت ہو، بہترین امت ہو. سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں بھلائی کا حکم کرتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اب اس کی جو پہلی کوالٹی بیان کی اللہ پاک نے وہ تھی کہ یہ نیکی کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں. اللہ اکبر. ایک اور حدیث مبارکہ میں امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیات بیان کی گئیں. اس سے پہلے آئیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 کی تفسیر میں جو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ نے اس امت کے جو فضائل بیان کیے ہیں وہ سنتے ہیں. نمبر 1، یہ امت سب امتوں میں سب سے آخری ہوگی اور گزشتہ امتوں کے عیب جو ہیں، برائیاں جو ہیں، یہ قرآن میں بیان ہوئی. فلاں امت اس میں یہ برائی تھی، فلاں امت اس میں یہ برائی تھی،
فلاں قوم اس میں یہ برائی تھی، فلاں قوم اس میں یہ برائی تھی، اس لیے ان پر عذاب آیا. لیکن امت محمدی چونکہ آخری امت ہے، چونکہ قرآن آخری اللہ کی کتاب ہے جو نازل ہوا، اب اس امت کی برائی کسی کتاب میں بیان نہیں ہوئی. پہلی امتوں کی برائیاں بیان ہوئیں، قیامت تک وہ امتیں بدنام ہوتی رہیں گی. لیکن اللہ پاک نے ہمارے عیبوں پر پردہ رکھا ہے اور کسی جگہ ہماری برائی بیان نہیں کی گئی. نمبر 1. نمبر 2، اللہ اکبر، پچھلی کتب کے اوصاف تو کتابوں میں آئے، ان کے عیوب بیان کیے گئے، لیکن چونکہ اس امت کا کوئی بھی عیب بیان نہیں کیا گیا، اس لیے انبیاء اور ان کے لوگ خواہش کرتے تھے، کاش وہاں کے لوگ خواہش کرتے تھے کہ کاش ہم بھی اس امت میں ہو جائیں. نمبر 3، اللہ پاک نے قرآن مجید میں امتوں کو ان کے نام سے پکارا. اے بنی اسرائیل، اے قوم عاد، اے قوم سمود، ان کے نبیوں کے نام سے یا امتوں کے نام سے پکارا. اور اللہ پاک نے جب بھی قرآن میں ہمیں ارشاد فرمایا، ہم سے کلام فرمایا، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. کسی کو کہا اے بنی اسرائیل، کسی کو کہا اے ابراہیم کی قوم، کسی کو کہا اے قوم موسیٰ، اے قوم عاد، ان کو یوں فرمایا. لیکن جب قرآن میں ہمارا تذکرہ فرمایا تو اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ کوالٹیز اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمائی. اسی طرح سے پچھلی امتیں جو تھی وہ نبی کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ساری کی ساری امت پھر جاتی تھی، ساری کی ساری امت گمراہ ہو جاتی تھی. لیکن اللہ پاک نے اس امت پر کرم فرمایا کہ اس کی جو میجورٹی ہے نا، میجورٹی یہ حق پر رہے گی قیامت تک. میجورٹی گمراہ نہیں ہوگی، ہاں مائنورٹیز اس کے بیچ میں سے نکلتے رہیں گے لوگ، لیکن میجورٹی جو ہے وہ حق پر رہے گی. اسی طرح سے اس امت میں اولیاء ربانین ہوں گے. جس درخت کی جڑ ہری رہے اس میں پھل پھول آتے رہتے ہیں. اور یہی امت، یہ جو امت ہے، یہ اور نبیوں کے حق میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گی. یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم قیامت کے دن مکر جائے گی کہ یا اللہ تیرے نبی نے ہمیں دعوت ہی نہیں دی، ہمیں دعوت ہی نہیں دی. 950 سال حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ فرماتے رہے. قیامت کے دن وہ امت کہے گی یا اللہ یہ تیرے نبی ہمارے پاس آئے ہی نہیں ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں نے پوری تبلیغ کی، پورا حق ادا کیا. اللہ پاک امت محمدی کا بلائے گا، آؤ بھائی بتاؤ. تو امت محمدی کہیں گے یا اللہ، ہم کہیں گے یا اللہ انہوں نے پورا تبلیغ کا حق ادا کیا. وہ لوگ یہ کہیں گے کہ بھی آپ تو بعد میں آئے تھے، آپ کو کیسے پتہ ہے؟ پھر اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بلائے گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نوح کی تلاوت فرمائیں گے اور پھر اللہ پاک ان کے حق میں ان کی گواہی کو قبول فرمائے. نوح علیہ السلام تو جب اور نبیوں کے حق میں ان کی گواہی قبول کی جائے گی. ان کے حافظے بہت زبردست ہے، ایکسٹرا آرڈنری بنائے گئے. پہلی امتوں کے حافظے ایسے نہیں تھے. اس امت کو اللہ پاک نے یہ فضیلت عطا فرمائی کہ پہلی کسی کو کوئی کتاب زبانی یاد نہیں ہوتی تھی. اللہ پاک نے اس امت کے لیے قرآن کو یاد کرنا آسان کیا اور ایک عالم دین 3 لاکھ حدیثیں یاد کر لیتے، زبر زیر کے ساتھ پورا قرآن زبانی یاد. اللہ اکبر. 6 سال کا بچہ بھی قرآن یاد کر لیتا ہے. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، we are very fortunate, we are number 1 because قرآن میں اللہ نے فرمایا تم بہترین امت ہو ان تمام امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں. فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ ہم بہترین امت ہیں. ہاں یہ کس نے بنایا؟ اللہ نے. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا. اس کا جب کام خراب ہوتا ہے وہ خود کرتا ہے، رب نے بہترین انداز سے پیدا کیا. جب وہ تباہی کا شکار ہوتا ہے وہ خود ہوتا ہے. اللہ نے بہترین امت بنایا. رب قرآن میں فرما رہا ہے، جب قرآن میں فرمایا کہ
کہ تم بہترین امت ہو ان تمام امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئی، تو وہ یا نمبر 1، یہ تو ماننے والی بات ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد پھر ہمارا کردار خراب ہوا، اس کے بعد پھر کریکٹر خراب ہوا، اس کے بعد نالج سے دور ہوئے، ہم علم سے دور ہوئے، ہم معلومات سے دور ہوئے، ہم چھوٹوں پر شفقت سے دور ہوئے، بڑوں کے ادب سے دور ہوئے، ہم حقوق العباد سے دور ہوئے، حقوق اللہ سے دور ہوئے، دیانتداری سے دور ہوئے، بد دیانتی سے قریب ہوئے، سچ سے دور ہوئے، جھوٹ کے قریب ہوئے. ہم بدقسمتی کے ساتھ ان ویلیوز کو اڈاپٹ نہ کر سکے جو اللہ پاک نے قرآن مجید میں ہمیں فرمائی یا اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں کر کے بتایا. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج الحمدللہ ہم لاہور ہائی کورٹ میں موجود ہیں، جہاں دعوت اسلامی کے تحت لائرز کے تحت ایک سنت و بر اجتماع کا اہتمام کیا گیا ہے. اور امت محبوب کی کوالٹیز میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. وی آر نمبر 1، وی آر نمبر 1، وی شوڈ پراؤڈ آف دیٹ. ہمیں اس پر فخر ہے، الحمدللہ ہمیں اس پر فخر ہے کہ اللہ پاک نے امت محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پیدا فرمایا. لیکن ہمیں یہ بات ریئلائز کروانی ہے اپنے آپ کو کہ وی آر نمبر 1. اور آج بعض اوقات میں سنتا ہوں کہ جی ہم سے تو وہ اچھے ہیں، ہم سے تو فلاں اچھے ہیں، ہم سے تو فلاں اچھے ہیں. کمال ہو گیا ہے. اللہ فرما رہا ہے تم بہترین امت ہو، اور بہترین امت جسے نمبر 1 قرار دیا رب نے، وہ کہہ رہا نہیں جی ہم سے فلاں اچھے ہیں. واٹ از دس؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ جن کوالٹیز پہ رب نے نمبر 1 قرار دیا وہ کوالٹی چھوڑ دی، ہم نے وہ کوالٹی چھوڑ دی، وہ خصوصیات چھوڑ دی. اللہ پاک نے فرمایا یہ نیکی کی دعوت دیتی برائی سے منع کرتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں برائی سے منع کرتے ہیں. تو جب اللہ نے قرآن میں فرمایا آج اگر کوئی شخص برا کام کرتا ہے وہ کہتا ہے چھڑ یار یعنی اپنی قبر میں جانا ہے، اسی اپنی قبر میں جانا ہے، اور کہتا ہے چھڑ یار اپنی سانوں کی لوڑ ہے، اپنا اپنا کرو، یا شیخ اپنی اپنی دیکھ، اپنا اپنا کریں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا زمانے کی قسم بے شک انسان نقصان میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے اور آپس میں حق بات کی تلقین کرتے اور بری باتوں سے روکتے ہیں. لہٰذا نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، یہ اس امت کی کوالٹی تھی. اور آج اس کام سے ہم دور ہوئے. اس امت کی کوالٹی کیا تھی؟ سبحان اللہ، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو نمبر 1 ہوتا ہے نا، نمبر 1 لوگ اس کو کاپی کرتے ہیں، یہ کسی کو کاپی نہیں کرتا. جو برانڈیڈ چیز ہوتی ہے نا، برانڈیڈ، آج برانڈیڈ چیز لوگ دیکھتے ہیں، برانڈ کی نقل ماری جاتی ہے، برانڈ کسی کو کاپی نہیں کرتا. تو اللہ پاک نے اس امت کو برانڈ قرار دیا، نمبر 1 قرار دیا. اب لوگوں کو چاہیے تھا کہ اس کو کاپی کرتے، جو کہ پہلے 1000 سال کرتے رہے، اور پھر اس کے بعد ہمارا نالج سے دور ہوئے، علم سے دور ہوئے، عمل سے دور ہوئے، معلومات سے دور ہوئے، کتاب سے دور ہوئے، قرآن سے دور ہوئے، سنت سے دور ہوئے. نتیجہ کیا ہوا؟ خوار ہو گئے، اپنی چیز چلی گئی نا ہم سے. تو لہٰذا اس مقام کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے کوالٹیز پڑھنی ہے. کیا کیا کوالٹی اللہ پاک نے ارشاد فرمائی، اور ان کوالٹیز کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے. الحمدللہ میں آپ سے عرض کروں گا، دعوت اسلامی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو عام کرنے کی تحریک ہے. 1981 میں مولانا محمد الیاس قادری صاحب نے کراچی سے اس کا آغاز فرمایا، اور کراچی سے آغاز کرنے کے بعد دعوت اسلامی آہستہ 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 گرو کی بیکاز نیسیسٹی از دا مدر آف انوینشن. ہر بندہ یہ چاہتا تھا کہ میں قرآن سیکھوں، ہر بندہ یہ چاہتا تھا میں دین سیکھوں، ہر بندہ یہ چاہتا تھا کہ میں اچھی بات سیکھوں. لیکن ہر بندے کو اس کے مطابق چاہیے تھا، جس طرح اس کا ریزیڈنشل سٹیٹس ہے، جس طرح اس کے پاس اوقات کار ہے، جس طرح وہ سیکھنا چاہتا ہے، جس طرح اس کے پاس ٹائم اویلیبل ہے، جس کا اس کا سٹینڈرڈ ہے، اسی طرح وہ سیکھنا چاہتا تھا. دعوت اسلامی 1981 میں گرو کرتے کرتے دنیا کے الحمدللہ 100 سے زیادہ ملکوں میں اپنا آرگنائزیشن سٹرکچر رکھتی ہے الحمدللہ. اور الحمدللہ اب اس وقت میں ریسنٹلی ابھی میرے
جو انہوں نے اعلان کیا ہمارے ذمہ دار جو تھے پنجاب کے کہ میں پچھلے دنوں الحمدللہ میں انگلینڈ میں تھا اور دعوت اسلامی کے تقریباً 100 کے قریب مراکز انگلینڈ میں یو کے میں 100 کے قریب مراکز ہیں دعوت اسلامی کے، جن میں سے وہاں کے بچے الحمدللہ قرآن پڑھ رہے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں، اور 6000 بچے دعوت اسلامی کے ساتھ وہاں قرآن پڑھتے ہیں مسلمانوں کے، عالم دین بن رہے ہیں۔ خواتین کے لیے ادارے موجود ہیں جن میں ویکلی گیدرنگ کرتی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے بارے میں وہ سیکھتے ہیں معلومات۔ ڈاکٹرز کا شعبہ الگ ہے، لائرز کا شعبہ، سولیسیٹرز، بیرسٹرز کا شعبہ الگ ہے، اسی طرح سے ٹرانسپورٹرز کا شعبہ الگ ہے، دعوت اسلامی کا ٹریڈرز کا شعبہ الگ ہے۔ وہ سارے مل کر اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کے متعلق نالج حاصل کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں۔ آج جو پرابلم آئی ہے نا، معذرت کے ساتھ جو پرابلم آئی ہے، ایک لفظ استعمال کیا جاتا تھا کچھ عرصہ پہلے، آج کل تو وہ کم ہوتا ہے، ایکسٹریمسٹ۔ ایکسٹریمسٹ اسے کہتے ہیں انتہا پسند۔ انتہا پسند تو یہ لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے آج کل بھی، ایکسٹریمسٹ کس کے لیے؟ جو کسی ایک ڈپارٹمنٹ میں گیا پھر واپس ہی نہیں آیا۔ ایک مثال دوں گا، اب میں شعبے کی مثال دینا نہیں چاہ رہا، آپ کی کچھ آج کل بنتی پتہ نہیں تھی ان کے ساتھ، ڈاکٹرز کی مثال دینا چاہتا تھا میں کہ ڈاکٹر 5 سال کے لیے MBBS کرنے آیا لاہور، 5 سال کے لیے وہ لاہور ماں باپ کو چھوڑا، بھائی بہنوں کو چھوڑا، وطن چھوڑا۔ 5 سال کے بعد اس نے ہاؤس جاب کر لی۔ ہاؤس جاب کرنے کے بعد اس کی امی نے کہا پتر آیا، انہوں نے کہا ماں جی بس میں ہاؤس جاب کرنا پہ ویکھو تسی پھر بس میں آنا۔ ماں نے کہا بچہ وہ تمہاری خالہ کی بیٹی دیکھی رشتے کے لیے؟ اس نے کہا ماں جی وہ تو پنڈ دی کڑی ہے نا، اے نال لیڈی ڈاکٹر میرے نال ہے، اے میں ویاہ کرنا تھے۔ ماں نے کہا پتر جتنے تو خوش میں بھی خوش، چل اور لیڈی ڈاکٹر ہم نے ویاہ کر لیا۔ اچھا ماں نے کہا پتر ہوں تو ہو گیا نا، ہاؤس جاب ہو گئی، آ جا پتر واپس۔ وہ کہنا ماں ہاؤس جاب تو ہو گئی ہے لیکن اگر میں FCPS کر لواں نا تو بڑا زبردست کام ہو جائے گا، میری تنخواہ بچ جائے گی، میرا عہدہ بڑا ہو جائے گا، میری ترقی ہو جائے گی، میرا مستقبل روشن ہو جائے گا۔ وہ ماں کہتی پتر جتنے تو خوش میں بھی خوش۔ باپ بوڑھا ہو گیا ہے، کما کما کے بچے کو بنایا ہے۔ اس کے بعد جب اس پہ انویسٹ کیا، اب ماں کہتی پتر ہونتے آیا FCPS ہو گیا ہے۔ اب اس کی بیگم کہتی ہے اسی ہم پنڈ جائیں گے؟ نہیں کبھی نہیں ہو سکتا ایسے اتنے وہاں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ اب بیگم نے کہا ادھر رہنا ہے، ماں باپ نے کہا اچھا چل پتر تو نہیں واپس آندا تے اسی آ جانے تیرے کو شہر۔ وہ دی بیگم کہتے ساتھ سو رہے وہ نہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا جی وہ انگلینڈ سے نا جابز اپرچونٹیز آئی ہیں، ڈاکٹرز کی جابز اویلیبل ہیں، اگر آپ وہ فارم فل کر دیں تو ہمارے بچوں کا بھی پاسپورٹ بن جائے گا، ہمارا یہ ہو جائے گا، تو پلیز وہ جاب اپلائی کرتے ہیں۔ ماں سے پوچھتے ہیں ماں جی میں انگلینڈ جاواں؟ ماں باپ کیا کہیں گے؟ 5 سال پتر کی جدائی MBBS میں، 1 سال ہاؤس جاب میں، 3 سال FCPS میں، اس کے بعد پتر کہتا ہے میں انگلینڈ جاواں، ماں کہندی پتر جتنے تو خوش اسی بھی خوش۔ اس کے بعد جب ماں کا انتقال ہوا، پتر کہندا ہے ماں جی نو دفن کر دیو، من چھٹی نہیں ملتی پئی، مینوں فلائٹ نہیں ملی، کرونا دی وجہ نے رش بڑا ہے، تو I'm sorry I cannot come here۔ ٹھیک ہے میں 40ویں تے آ جاؤں گا۔ خلاص ختم، بھائی ختم، بہن ختم، رشتہ دار ختم، ماں باپ ختم۔ وہ یا ایکسٹریمسٹ مطلبی لوگ ہیں، اپنے مستقبل کے لیے ساروں کو جو ماضی کے محسن تھے ہمارے ان کو اگنور کر دیا ہم نے، اگنور کر دیا ہم نے، سوری۔ حالانکہ ماں باپ کیا چیز تھے؟ ماں باپ کیا چیز تھے؟ ماں باپ کی دعا یا بد دعا اولاد کے حق میں فوراً قبول ہو جاتی۔ جو بندہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کا رزق کاٹ دیا جاتا ہے۔ اور بڑے بدقسمت لوگ ہیں، بہت بدقسمت لوگ ہیں جو یہ کانسیپٹ رکھتے ہیں کہ آپ اس لیے پیدا ہوئے کہ ماں باپ نے لذت کی۔ بڑے بدقسمت لوگ ہیں بھائی، ہم نے اس لیے ماں باپ کی خدمت نہیں کرنی کہ انہوں نے ہماری خدمت کی، بلکہ ہم نے ماں باپ کی اس لیے خدمت کرنی، ہمارے رب کا حکم قرآن میں ہے کہ ان کے سامنے اف نہ کرو، ان کے لیے نرمی کا بازو بچھا عاجزی کے ساتھ۔ اب کیوں کمپیئر کرتے دنیا کے معاملات کو؟ ہم کیوں کمپیئر کرتے ہیں کہ جناب میں ان کے ساتھ، انہوں نے میرے سے برا کیا میں برا کروں گا؟ نہیں، انہوں نے برا کیا
میرا قرآن کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، اور برائی کو بھلائی سے ٹال. انہوں نے برا کیا، میں نے اچھا کرنا ہے. کیوں قرآن کہہ رہا ہے؟ میرے ماں باپ نے میرے سے احسان کیا چونکہ ماں باپ نے کیا. نہیں نہیں نہیں، میں اس لیے نہیں ماں باپ کی خدمت کرتا کہ میرے ماں باپ نے کیا تو میں بھی کروں گا. نہیں، میں تو ماں باپ کی اس لیے خدمت کرتا ہوں کہ میرے رب کا حکم ہے. میں ہمسایوں کا اس لیے خیال کرتا ہوں کہ ہمسایوں نے مجھے خیال کیا تھا. نہیں نہیں نہیں، میں ہمسایوں کا اس لیے خیال کرتا ہوں میرے رب کا حکم ہے، اللہ رسول کا حکم ہے. میرے رشتہ داروں نے میرے سے برا کیا، بے شک برا کیا، مثال دے رہا ہوں میں، لیکن میں نے اس لیے اچھا کرنا ہے کہ قرآن کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، اور برائی کو بھلائی سے ٹال. قرآن کہہ رہا ہے کہ تجھ سے برا کرے تو اس سے اچھا کر. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حسن اخلاق کیا ہے؟ حسن اخلاق کیا ہے؟ کریکٹ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر، جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر، جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر، اور جو تجھ سے توڑے تو اسے جوڑ. اب یہ ہے دین کی بنیاد حسن اخلاق کی. حسن اخلاق کسے کہتے ہیں؟ اخلاق ہے خو کی جمع. خو کہتے عادت کو. اس کو انگریزی میں کہوں تو کہیں گے گڈ ہیبٹس. حسن اخلاق کیا ہے؟ گڈ ہیبٹس. کسی نے ایک بار اچھا کام کیا، یہ اس کا اخلاق نہیں ہے، یہ اس کی عادت نہیں ہے. عادتاً وہ ایسا ہے، عادتاً، یعنی جب بھی موقع ملتا ہے سخاوت کرتا ہے، جب بھی موقع ملتا ہے مسکراتا ہے، جب بھی موقع ملتا ہے نرمی کرتا ہے، جب بھی موقع ملتا ہے چھوٹوں پر شفقت، بڑوں کا ادب کرتا ہے. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم عمل کریں. پیرنٹس، میں نے لفظ پڑھا تھا ایکسٹریمسٹ. وی آر ناٹ لیونگ اے بیلنس لائف. ہم بیلنس لائف نہیں گزار رہے. ہم سوری ٹو سے ہم کسی ایک معاملے میں ایکسٹریمسٹ ہے اور دوسرے معاملے میں ویک ہے. جیسے مثال دے رہا ہوں، میرا یہ رائٹ ہینڈ ہے، آئی ایم رائٹ ہینڈر، تو میرا رائٹ ہینڈ تگڑا ہے اور میرا لیفٹ ہینڈ کمزور ہے. اب ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کام آپ لیفٹ ہینڈ سے کرتے رہیں تاکہ آپ کا لیفٹ ہینڈ بھی کچھ نہ کچھ ورک کرتا رہے. تو لہٰذا میری آپ سے تمام عاشقان رسول سے گزارش ہے کہ جب we should live a balanced life، اپنی لائف میں بیلنس لانے کی کوشش کریں. we should not extremist، ایک طرف گئے اور سارے کام چھوڑ گئے. مثال کے طور پہ آج بزنس مین ہے، بزنس مین وہ کہتا ہے جی نماز، اس کو کہنا نماز پڑھیں، وہ کہتا ہے جی روزی روٹی کمانا بھی جیڑی نا بڑی وڈی عبادت ہے، میں اپنے بیوی بچوں کے لیے کماتا ہوں، یہ بڑی وڈی عبادت ہے. ٹھیک ہے جناب، عبادت ہے. اچھا، سیاستدان سے پوچھیں کہ جی وہ نماز پڑھا کریں. کسی پولیٹیکل پرسنالٹی سے، سیلیبریٹی سے ملنے کا اتفاق ہوتا ہے، پولیٹیکل فگر سے، کہ جناب یہ آپ ذرا نماز پڑھیں، یہ کام کریں. وہ کہتا ہے جی مخلوق خدا کی خدمت کرنا بڑی بڑی عبادت ہے. بھئی ہم نے کب کہا نہیں عبادت؟ کب کہا؟ ہم نے یہ کہا you should live a balanced life. You should live a balanced life. ایک بہت بڑی پولیٹیکل فگر کو میں جانتا ہوں، اب سارے جانتے ہوں گے، شاید ہی بندہ ایسا ہوگا کہ جو نہیں جانتا ہوگا. میں کسی ہاسپٹل میں گیا، ہاسپٹل والوں سے میری سٹاف سے ملاقات ہوئی. وہ کہتے جی ان کے والد گرامی ہاسپٹل میں داخل تھے، یہ والد صاحب کو پوچھنے بھی نہیں آئے، کبھی بھی نہیں آئے. ان کے والد کا منہ بھی ہم دھلاتے تھے ہاسپٹل والے، اور بالآخر اس کی ڈیتھ ہو گئی. واٹ از دس؟ وی شوڈ لیو اے بیلنس لائف. ہم ایک بیلنس لائف گزارنی ہے، معاشرے کو بیلنس لائف کی طرف لے کے چلنا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ایکسٹریمسٹ کے کوئی ایک ڈاکٹر بن گیا تو وہ معاشرے کی ساری باتوں سے آزاد ہو گیا، یا وکیل بن گیا تو وہ سارے کام چھوڑ دے گا، یا مولوی صاحب بن گئے تو اب دنیا کو ان کو پتہ کون ہے سڑک کدھر جاندی ہے، یا جناب یہ کوئی اب امام بن گیا تو اس کو باقی کسی چیز کا پتہ نہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. وی شوڈ لیو اے بیلنس لائف. ہمیں اپنے نالج پر لینا ہے اور پھر علم کرنا ہے. میں ہمیشہ لائرز کے پاس جب بھی آیا ہوں، میں نے درخواست کی کہ اللہ پاک نے آپ کو ایک مقام دیا ہے، معاشرے کے اندر آپ کی ایک حیثیت ہے، آپ کی ایک ویلیو ہے. آپ چاہیں تو یہ چیزیں نصاب میں داخل کر سکتے ہیں.